नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। पुलिस जुबली ने कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी के खिलाफ पुलिस मुलाजिमीन को ड्यूटी करने से रोकने का एक केस बुक किया है। रेवंत रेड्डी की पीर को उनके घर के सामने पुलिस वालों के साथ धक्कम-पेल हो गई थी। वो प्रगति भवन के महाशय के लिए घर से निकलने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस उन्हें रोकना चाहती थी। ऐसे में रेवंत रेड्डी ने पुलिस को चकमा देकर अपने खामी की मोटरसाइकिल पर प्रगति भवन पहुंचने में कामयाब हुए। पुलिस वालों ने उनका काफी दूर तक ताकुब किया, ताहम उन्हें बेगमपेट में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उन्हें कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया गया था। बीजेपी की महाजी तंजीम ABVP के सैकड़ों कारकुनों को पुलिस ने आज उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब उन्होंने RTC के 48 मुलाजिमीन की तायद में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के कैंप ऑफिस प्रगति भवन के घेराव की कोशिश की। ABVP ने प्रगति भवन के महाशय की अपील की थी। पुलिस ने गड़बड़ के इम्कान के पेश नजर पहले ही कड़े बंदोबस्त किए थे और गिरफ्तार शुजान को गोशा महल पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया, जहाँ बाद अज़ां उनकी रिहाई अमल में आई। सोमाजुगड़ा, पंजागुट्टा, बेगमपेट, MMTS स्टेशन और मेट्रो ट्रेन स्टेशन के अलावा उस्मानिया यूनिवर्सिटी, निज़ाम कॉलेज, सिकंदराबाद कॉलेज, निज़ाम कॉलेज हॉस्टल, बशीरबाग, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन्स बेगमपेट और सिटी कॉलेज पर पुलिस के खुसूसी दस्ते तैनात किए गए थे। रियासती वज़ीर अज़रा जी निरंजन रेड्डी ने शहर के अहम इलाकों में फार्मर्स मार्केट कायम करने की हिदायत दी है ताकि मज़ाफ़ाती इलाकों से तरकारी और मेवेजात लाने वाले किसानों को सहूलत हो सके। वज़ीर अज़रात ने बोयनपल्ली वेजिटेबल मार्केट का दौरा करने के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि एक ही जगह मार्केट बनाने से लोगों को तकलीफ हो रही है, चुनांचे शहर में चारों तरफ तरकारी की मार्केटें कायम की जानी चाहिए। बोयनपल्ली मार्केट में 4000 मीट्रिक टन तरकारी फरोख्त के लिए आती है। उन्होंने खरीफ में वाक़े LIC की अराजी को लीज पर हासिल करते हुए उसकी तौसी का मशवरा दिया। निरंजन रेड्डी ने वहां मौजूद किसानों से बातचीत की और हमालों को दरपेश मसाइल के बारे में भी जानकारी हासिल की।
کیا آپ نے عمرہ کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر اکبر ٹرائبل سروسز کو ترجیح دیں۔ حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے کوالٹی سروس ایسی کہ آپ مدتوں بھولا نہ پائیں، اور انڈیویجولز کی سہولت بھی، انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ایئر ٹکٹنگ، ویزا انڈورسمنٹ، وزٹ ویزا، امیگریشن اور پاسپورٹ آن لائن کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ ہر ماہ عمرہ کے 2 گروپس روانہ ہوں گے۔ مکہ شریف اور مدینہ منورہ میں بالکل قریب قیام، تینوں وقتوں پر حیدرآبادی غذائیں، لگژری ہوٹل میں قیام، اے سی بسیں، زیارتوں کی سہولتیں، آپ کے سفر سے جڑی تمام ضروری امور کی بہتر سے بہتر خدمات کی پیشکش لیے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر سید شاہ مجاہد حسینی، اکبر ٹرائبل سروسز، سالار جنگ کمپلیکس، دیوان دیوڑی، حیدرآباد۔ 1990 کے بیچ سے تعلق رکھنے والے آئی پی ایس آفیسر روی گپتا کو راجو ترویدی کی جگہ ریاستی محکمہ داخلہ کا نیا پرنسپل سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری ایس کے جوشی نے آج شام یہ کام جاری کیے ہیں۔ روی گپتا ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس ٹیکنیکل سروسز کے عہدے پر فائز تھے۔ سری سیلم پروجیکٹ میں پانی کی سطح کے 884.80 فٹ کو عبور کر جانے کے بعد سری سیلم ڈیم کے تمام دروازوں کو آج صبح کھول دیا گیا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہوگا کہ اس پروجیکٹ کی حد 885 فٹ ہے۔ دروازے کھولنے کی وجہ سے جورالا، ہنوکوسلا اور ہنڈری کے پروجیکٹوں میں پانی آ گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت مرکزی کابینہ نے آج اپنے اجلاس میں بی ایس این ایل اور ایم ٹی این ایل کے انضمام کو منظوری دے دی۔ مرکزی وزیر قانون روی شنکر پرساد نے آج اخباری نمائندوں کو یہ بات بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ ان دونوں اداروں کو انضمام کے بعد تبدیل شدہ منصوبے کے تحت 14,000 کروڑ روپے ملیں گے۔ حکومت نے فیول کی ریٹیلنگ کی پالیسی میں بھی تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے۔ اس طرح اب کوئی بھی فیول کی مارکیٹنگ اور ٹرانسپورٹیشن کرنے کے لیے آزاد ہے۔ تاہم کسی بھی کمپنی کے پاس جو آؤٹ لیٹ قائم کریں گے کم سے کم 250 کروڑ روپے کا سرمایہ ہونا ہوگا۔ دہلی ہائی کورٹ نے کرناٹک کے سابق وزیر ڈی کے شیو کمار کو منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت دے دی۔ وہ گزشتہ 2 ہفتوں سے عدالتی تحویل میں تھے۔ شیو کمار ریاست کرناٹک میں کانگریس کے ٹربل شوٹر مانے جاتے تھے۔ انہوں نے کئی مرتبہ کانگریس پارٹی کو بحران سے باہر نکالا ہے۔ کانگریس کی صدر سونیا گاندھی نے تہاڑ جیل میں کل ان سے ملاقات بھی کی تھی۔ جھارکھنڈ اسمبلی انتخابات سے قبل اپوزیشن جماعتوں سے تعلق رکھنے والے 6 ارکان اسمبلی بی جے پی میں شامل ہو گئے۔ آج رانچی میں منعقدہ ایک تقریب میں چیف منسٹر رگھویر داس بھی موجود تھے۔ ان ارکان سے اسمبلی میں جھارکھنڈ مکتی مورچہ کے 3، کانگریس کے 2 اور نوجوان سنگھرش مورچہ کے 1 رکن اسمبلی شامل ہیں۔ دہلی پولیس نے شنکر مارکیٹ کے علاقے میں فائرنگ کے تبادلے کے بعد 2 رہزنوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس انکاؤنٹر کے اس واقعے کی تفصیلات کا ابھی علم نہیں ہو سکا ہے۔ اعلیٰ عہدیدار مقام واقعہ پر پہنچ گئے ہیں۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہوگا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی بھتیجی کا پرس اڑا لیے جانے کے واقعے کے بعد پولیس گزشتہ 2 ہفتوں سے رہزنوں کے خلاف زبردست مہم چلا رہی ہے۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز۔ اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت، آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجیے۔ ہمارے یہاں برانڈڈ کمپیوٹرز، ڈیل، ایچ پی، لینووو، لیپ ٹاپ ایکسیسریز عمدہ کوالٹی نہایت واجبی دام پر دستیاب ہے۔ اسکول، کالج، کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے۔ اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائٹی، اسکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں
तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप ईसाई मजहब की एक राहिबा ने साबिक बिशप फ्रांको मलाकल की जानिब से उसे ज़हनी तौर पर हिरासत करने की एक शिकायत केरला वुमेंस कमीशन से की है और कहा कि मलाकल और उनके हवारी उसे बदनाम करने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। मलाकल पर एक दूसरी राहिबा यानी नन की असमत रेजी का इल्ज़ाम है। शिकायत कुनिंदा ने बताया कि उनका मकसद मुतासरा राहिबा को बदनाम करना और आनी शाहिदीन को डराना और धमकाना है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि यह हरकत केरला हाई कोर्ट की तरफ से दी गई जमानत की शराइत की खिलाफ वर्जी भी है। फ्रैंको मलाकल को एक कॉन्वेंट में एक राहिबा की बार बार असमत रेजी पर गुज़िश्ता साल गिरफ्तार किया गया था। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सौरव गंगुली ने आज दुनिया के सबसे मालदार क्रिकेट बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इंडिया BCCI के 39वें सदर का ओहदा संभाल लिया। इस मौके पर बोर्ड के सबक दो सदर N श्रीनिवासन और साबिक सेक्रेटरी निरंजन शाह भी मौजूद थे। 47 साल गंगुली के सदारत संभालने से कबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुकर्रर करदा एक एडमिनिस्ट्रेटर बोर्ड का कामकाज संभाल रहा था। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बेटे जय शाह को सेक्रेटरी बनाया गया है। ममलकती वज़ीर फाइनेंस अनुराग ठाकुर के छोटे भाई अरुण धूमल को खाजिन और केरला के जयेश जॉर्ज को जॉइंट सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। We were doing the office bearers had to meet because of various updates. Handover was going on, so no accounts haven't been passed. Accounts haven't been passed, so this was a general body meeting, so this was not the annual general meeting, so accounts needed to be passed in the annual general meeting. So we'll call an AGM in 3 weeks time and pass it. We also need to go through it because we are new and we don't have an idea of what expenses have happened for 3 years, because it's an accounts of 3 years. Accounts can only be passed in AGM, so we'll call an AGM and then pass it. When is the? We'll do it soon. We'll do it today or tomorrow. Guys, please raise your hands before you ask a question. Yeah. I wore this. I got it when I was captain of India, so I decided I would wear it, but I did not realize that it is so loose. But I got this when I was captain, so I decided to wear it today. Yes, which is a good thing actually. 33 महीने पहले एक बड़ा उलट फेर होता है BCCI में, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुआ, COE बनी, एक बड़ा चैलेंज आपके लिए ऐसा प्रेसिडेंट किस तरह से करेक्ट है? पहले तो मैं ये कहूँगा कि it's an honor that I have been asked to take this role by the members when it's a new start for the BCCI. Coincidentally, fortunately or unfortunately, even when I became captain, it was a similar sort of a situation when I captained India for 6 years. And this is a similar sort of situation where, things need to be brought back in place, reforms need to be done, there's huge amounts of money to be paid to state associations, so it's a completely new start. So from that point of view, I find myself very fortunate to be in a position where I can make a change, and then it's a challenge. I'll do it the way I know. I'll do it the way which I feel is best for BCCI, with no compromise on credibility, corruption free, and same for all BCCI. That's the way I led India. And that's the way I will take forward this organization with whatever time I have. It's a very young group with Jay as Joint Secretary, Arun as Treasurer, Jayesh as the Joint Secretary.
and Jay Shah, the secretary. So it's a very young team, so we will have to do a lot of hard work to understand every matter. We don't know what's happened in the last 3 years because we were not a part of it. There were no AGMs, there were no working committee meetings, there were no committee meetings. So we have no idea how it has happened last year. So we'll take note of everything and then do what is best for the BCCI and Indian cricket. You know, we all must understand that we are here to work for Indian cricket, because that's what it is the job of BCCI. The game on the field, international cricket, domestic cricket, IPL cricket, and we will do that to the best of our abilities. It's been good. It's been a lot peaceful. Obviously, once the elections are done, once the nominations are settled, it becomes a lot easier. So it's the first day I sat on a chair where some stalwarts have sat, and it was the same thing when I was captain. When I was given the captain's India blazer, there were some great names who led the country during that period before me, and it's the same thing here. So I have a role to do, and I will do to the best of my ability. I'll speak to him tomorrow. He's the captain of India. I think he's the most important man in Indian cricket as captain of India. I look at it that way. So we'll have a. ریاست تلنگانہ میں شہر حیدرآباد سے ایک دم بہت کم عرصے میں ساری ریاست میں دھوم مچانے والی محکمہ پولیس کی شی ٹیمز کی آج 5ویں سالگرہ بڑے ہی دھوم دھام سے منائی گئی. حیدرآباد کے تاریخی چار مینار کے دامن میں منعقدہ ایک رنگا رنگ تقریب میں بہت سارے سیاسی سماجی لیڈروں نے شرکت کرتے ہوئے شی ٹیمز کی کارکردگی کو سراہا، جن میں شامل تھے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و حیدرآباد کے ایم پی بیرسٹر اسد الدین اویسی، علاقے کے مجلسی ایم ایل اے ممتاز احمد خان، کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار، اور ان کے ساتھ ساتھ محکمہ پولیس کے بہت سارے اعلیٰ آفیسرز اور اسٹاف بھی. السلام علیکم، گڈ آفٹرنون. محترم انجنی کمار صاحب، کوتوال شہر حیدرآباد، محترمہ سیتا گوئل صاحبہ، جوائنٹ کمشنر آف پولیس حیدرآباد، محترم جناب اویناش موہانتی صاحب، انچارج ڈی سی پی ساؤتھ زون، ایڈیشنل ڈی سی پی ٹریفک محترم جناب بابوراؤ صاحب، متعلقہ رکن اسمبلی عالی جناب الحاج ممتاز احمد خان صاحب، طلباء اور طالبات، موجود حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میں اپنی جانب سے شہریان حیدرآباد کی جانب سے شہر حیدرآباد کے کوتوال جناب انجنی کمار صاحب کو، ان کے ڈپارٹمنٹ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک نیک اور بہترین کام جس کا آغاز 5 سال پہلے کیا گیا تھا، اور محترم وزیر اعلیٰ کے جنرل سے کر رہا ہوں کہ اس پروگرام کے تحت اس کی ٹیم کے کام کو شروع کیا گیا تھا. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ پچھلے 5 سال سے یہ سی ٹیمز کا کام بڑی ہی کامیابی کے ساتھ اس کو چلایا جا رہا ہے. اور یہ بات بالکل مجھے کہنا پڑے گا کہ سی ٹیمز کے وجود میں آنے کے بعد ہماری خواتین میں، ہمارے بچیوں میں بہت زیادہ جو عدم تحفظ تھا، الحمدللہ وہ کسی حد تک کم ہوا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سی ٹیمز کی وجہ سے ان مقامات پر جہاں پر خاص طور سے ہماری بچیاں جو اسکول اور کالج کو جاتی تھیں، وہاں پر ان میں ایک تحفظ اور سیفٹی کا ایک ماحول پیدا کیا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ جو سائبر کرائم ہے، جس کے ذریعے سے کئی ہمارے معصوم بچیوں کو بلیک میل کیا جاتا، ان کو تنگ بھی کیا جاتا، سی ٹیمز کی طرف سے ایسے کئی ہاتھیوں کو نہ صرف ان کی نشاندہی کی گئی بلکہ ان کو گرفتار بھی کیا گیا. اور میرا ماننا یہ ہے
کہ ہمارے شہر حیدرآباد کو اگر ایک پرامن اور ایک مضبوط شہر بنانا ہے اور اس کو ہندوستان کا سب سے بہترین شہر بنانا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس شہر میں بسنے والی خواتین کا، مہیلاؤں کا تحفظ ہو. یہاں کی بچیاں، یہاں کے اسکول کو جانے والے اور کالج کو جانے والی ہماری بچیاں بلا خوف اپنے اسکول اور اپنے کالجز کو جائیں. ان کو نہ صرف روڈ کے اوپر بلکہ ان کے گھر کے اندر، کالج کے پریمیسز میں، اسکول کے پریمیسز میں بھی ان کو تحفظ پہنچانا بہت ضروری ہے. اور یہ بات میں مانتا ہوں کہ آج کے اس معاشرے میں برائیاں بہت بڑھ رہی ہیں اور اس کے ذمہ دار بہت زیادہ مرد حضرات ہیں. اور مرد حضرات اس طرح کے کرائم میں حصہ اس لیے لیتے ہیں کیونکہ ایک تو ان میں مورلز کا خاتمہ ہوتے جا رہا ہے، گھر میں ان کو اچھا ماحول نہیں ملتا، اور ایک انسان کو سب سے بڑی چیز جو گناہ سے روکتی ہے وہ اس میں اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہونا. اور اگر کوئی انسان میں برائی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ گناہ کے راستے کو اختیار کرتا ہے. تو اسی لیے اس پرآشوب دور میں اس سی ٹیم کا وجود میں لانا اور اس کو کامیابی کے ساتھ چلانا یقیناً یہ قابل مبارکباد ہے، قابل اطمینان ہے. اور کہتا ہوں کہ ان کی بہت زیادہ دلچسپی اور انٹرسٹ کی وجہ سے یہ کام کامیابی سے چل رہا ہے. کیونکہ میں نے ایسے 3-4 کیسز میں دیکھا جہاں پر ایک اسکول میں ایک معصوم بچے کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی تو فوراً وہاں پر کی ٹیم اور پولیس کے لوگ حرکت میں آئے. اس کے بعد میں نے کمشنر پولیس صاحب سے رابطہ پیدا کر کے اس علاقے کے پورے گورنمنٹ کے کالجز میں ایک پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا. اور جیسا ہی ہم نے پروگرام شروع کیا، ایک انسپیکٹر تھے، لیڈی انسپیکٹر، وہ ڈائس پر آئے اور ان بچیوں سے پوچھا کہ کیا آپ ہم کو جانتے ہیں؟ تو ایک ہی آواز میں تمام بچیوں نے کہا کہ ہاں آپ سی ٹیم سے ہیں. انہوں نے نمبر پوچھا تو پورے بچیوں نے ایک ہی آواز میں بتایا کہ اس نمبر پر ہم فون کر سکتے ہیں. تو یہ بہت بہترین کام ہے اور ہم کو اپنے شہر کو پرامن رکھنا ہے، یہاں کے خواتین کا تحفظ کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو جن کے دماغ میں فطور ہے ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ وہ غلطیاں کر کے، گناہ کر کے بچ نہیں سکتے. میں اس موقع پر ہمارے کوتوال صاحب سے اور میڈم سے ریکویسٹ کروں گا کہ زیادہ توجہ آپ کو سائبر کرائم کی طرف دینے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ سرمار سے لوگ آ کر ملاقات کرتے ہیں. زیادہ تر ہمارے معصوم بچیوں کے ساتھ ان کا استحصال، ان کا ایکسپلائٹیشن کہیے سائبر کرائم کے ذریعے، چاہے وہ فیس بک کو ہیک کر کے یا پھر ان کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کو ہیک کر کے، ان کے تصاویر کو ہیک کر کے. ایسے کئی کرمنل ذہن رکھنے والے مرد حضرات ہیں جو اس طرح سے کسی کا ایکسپلائٹیشن استحصال کرنا چاہتے ہیں. اور 2017 کی انڈیا بھی آیا، آسام کے بعد سب سے زیادہ سائبر کرائم تلنگانہ میں ہوا. ہم کو اس پر اور توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں پھر سے مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام کو، اور اتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں پر آئے. آپ سے ایک بھی اور گزارش کروں گا کہ جہاں کہیں بھی آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کسی خواتین یا بچی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے یا پھر اس کو تکلیف دی جا رہی ہے تو آپ بلا خوف سی ٹیم کے نمبرز پر کانٹیکٹ کریے، ان کو استعمال کریے، ہم کو بھی بتائیے، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس شہر میں بسنے والی ہماری ہر بیٹی، ہماری ہر بہو، ہر مہیلا، ہر خاتون، ہماری بچی آرام سے پرامن اور پرسکون طریقے سے اپنی زندگی گزار سکے. یہ ایک کامیاب شہر کے لیے بہت ضروری ہے. میں پھر سے تمام پولیس کو اداروں کو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی آنے کی دعوت دی. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. The 5th anniversary of SWE teams by the Hyderabad Police. The large turnout here today and the human chain pledging commitment to the safety of women and children demonstrates the impact that SWE teams have already had with people from all walks of life. And this is not just about women and children, because if women and children aren't safe, none of us are safe. I'm happy to learn that since the Hyderabad Police planted the seeds of this initiative in 2014, it has taken root, it has spread across the state.
So much so today. बरतानवी पुलिस को आज मशरक़ी लंदन के एक सनती इलाके में खड़े हुए कंटेनर से 39 नासें दस्तियाब हुई। कंटेनर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कंटेनर बल्गारिया से हफ्ते को निकला था और लंदन पहुंचा। 25 साल ड्राइवर शुमाली आइलैंड का रहने वाला है। वज़ीर-ए-आज़म जॉन बोरिस ने इस वाक़े पर हैरत का इज़हार किया। कंटेनर में सवार 38 अफराद बालिग़ हैं और एक नौजवान था। पुलिस ने फॉरेंसिक अमले को मकाम पर तलब करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ट्विटर पर धमकी देने के एक माह बाद पाकिस्तानी सिंगर रबी पीरज़ादा उस मैसेज के साथ ट्विटर पर दोबारा नमोदार हुई हैं। लेकिन इस मरतबा उन्होंने खुदकश जैकेट पहनी हुई थी, जिसमें एक पैकेट में धमाकू स्टिक्स और दूसरे में टाइमर रखा हुआ था। उन्होंने खुद को कश्मीर की बेटी की हैसियत से तारुफ करवाया। हिंदुस्तान में इस ट्वीट पर ज़बरदस्त तनकीदें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के कौमी लिबास में अच्छी लग रही हैं। एक ट्विटर ने तो ये लिख दिया कि इमरान खान को खुदकश जैकेट को अपना कौमी लिबास करार देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क होने का सबूत भी दे सकता है। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि दुनिया में पहली खुदकश खातून का ताल्लुक LTTE से था और LTTE ही साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी के कत्ल के जिम्मेदार है। एक तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन हिंदुस्तान के साथ पार्टनरशिप बरकरार रखने का वाज़ेह तयख़ुन दे रहा है और कश्मीर से खुसूसी मौक़िफ़ हटा दिए जाने पर किसी रद्दअमल के इज़हार से गुरेज कर रहा है। लेकिन अमेरिकी कांग्रेस के बेशतर अरकान ने कश्मीर में मवासलात और नकल व हरकत पर पाबंदियों पर कड़ी तनकीद की है। एक्टिंग असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिस वेल्स ने कल वाशिंगटन में कांग्रेशनल सब कमेटी के इजलास में कहा कि जब भी हिंदुस्तान में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी की खबरें आती हैं, हमने इस मसले को हिंदुस्तान से उठाया है। उन्होंने कहा कि हम 370 की बर्खास्तगी पर अपना कोई मौक़िफ़ नहीं रखते, लेकिन हम चाहते हैं कि कश्मीरियों को एक बावखार अंदाज में ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलना चाहिए। उन्हें माशी और सियासी आज़ादी भी दी जानी चाहिए। स्टेट डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर के 3 साबिक़ चीफ मिनिस्टरों समेत कई सियासी कायदीन और मकामी लोगों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों पर तशवीश का इज़हार किया है। अमेरिकी कांग्रेस के 12 अरकान ने 4.5 घंटों तक अपनी तकारीर में कश्मीर के हालात पर तशवीश जाहिर की। उन्होंने कहा कि उनके हल्के के अवाम उन पर कश्मीर के मसले को उठाने के लिए जोर देते रहें और जब भी हिंदुस्तान पर तनकीद की जाती है, सामीन तालियां बजाकर उसकी तायीद करते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के एलिट एंजल ने कहा कि ट्रंप और स्टेट डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर में शहरी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी के लिए हिंदुस्तान को फ्री पास दे रखा है। और एक रुकन एंथोनी ब्राउन ने इशारा दिया कि अमेरिका हिंदुस्तान के खिलाफ माशी तहदीदात आयद कर सकता है। एलिस वेल्स ने कहा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोम्पिनो ने भी हिंदुस्तान को शहरी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर अपनी तशवीश से वाकिफ करवाया। वर्ल्ड चैंपियन PV सिंधु ने विमेन सिंगल के मुकाबले में कल मिशेल ली को आसानी के साथ हरा देने के बाद अब फ्रेंच ओपन मुकाबले के लिए पुरअज़म और तैयार नजर आ रही है। दुनिया की सबसे कामयाब छठी खिलाड़ी सिंधु ने कल 44 मिनटों के खेल में मिशेल ली को 21-15 और 21-13 की सबक़त से हरा दिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।